السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلمان کا وکیل کہے گا کہ عروج کے پاس ان چند چیزوں کے علاوہ کیا ثبوت ہے کہ وہ مہرین اور وقار کی بیٹی ہے۔ اس لڑکی نے صرف اور صرف یہ جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے یہ تمام ثبوت اکٹھے کیے ہیں جو کہ ناکافی ہیں۔ یہ سب چیزیں تو کوئی بھی لا کر وقار اور مہرین کی بیٹی ہونے کا دعوے دار ہو سکتا تھا۔ تو اب کٹہرے میں سلمان کو بلایا جائے گا اور عروج کا وکیل کہے گا کہ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ وقار صاحب کا ہے جس کے اوپر آپ لوگ پچھلے 22-23 سال سے قابض ہیں۔ تو سلمان کہے گا کہ جی ہاں، میرے مرحوم چچا کا ہے، تو ہمارا پورا حق بنتا ہے اس جائیداد اور کاروبار پر۔ تو مخالف وکیل کہے گا کہ اس بات سے آپ نے یہ تو ثابت کر ہی دیا کہ یہ سب چیزیں آپ کی نہیں ہیں۔ تو اگر وقار صاحب کا انتقال بھی ہو چکا ہے اور فرض کریں کہ عروج بھی ان کی بیٹی نہیں ہے، تو بھی یہ سب جائیداد اور کاروبار تو آٹومیٹکلی وقار صاحب کی بیوہ کا ہوا نا۔ عروج اور مہرین تو یہ سنتے ہی حوصلے میں ہو جائیں گی، لیکن اگلی ہی پیشی پر ان کا حوصلہ جواب دینے والا ہے، کیونکہ اگلی پیشی پر سلمان اور ادریس مہرین کی میڈیکل رپورٹ لے آئیں گے جو کہ 25 سال پہلے ایکسیڈنٹ کے بعد سے اس کا علاج چل رہا ہے، اور جس سے یہ پتہ چلے گا کہ مہرین کی مینٹلی حالت اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ وہ تمام جائیداد اور کاروبار سنبھال سکے۔ تو سلمان کا وکیل جج صاحب کے سامنے کہے گا کہ عروج اور مہرین نے جو بھی قصے کہانیاں سنائی ہیں، انہوں نے صرف عدالت کا وقت برباد کیا ہے، کیونکہ ان کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو ثبوتوں کے ساتھ سچی ثابت کی جا سکے۔ اب عدالت کے بعد مہرین اور عروج تو بہت ہی زیادہ اداس اور رونے والی شکلیں بنا کر بیٹھی ہوں گی، جبکہ سلمان اور ادریس وہاں سے گزریں گے اور بڑے غرور سے انہیں دیکھیں گے کہ دیکھ لی ہماری طاقت، کر لی حاصل تم لوگوں نے اپنی جائیداد۔ مہرین کو تو اس بات کی زیادہ تکلیف ہوگی کہ سلمان نے اس دولت جائیداد کے پیچھے مجھے، جس عورت نے اسے پوری زندگی اپنا بیٹا بنا کر پالا، عدالت میں پاگل قرار دے دیا۔ تو وہ سلمان سے کہہ ہی دے گی کہ سلمان، میں نے تمہاری اس طرح سے تو پرورش نہیں کی تھی۔ لیکن عروج اپنی ماں کو مزید کچھ بھی کہنے سے روکے گی اور کہے گی کہ ماں، پتھر کے سامنے اپنے آنسو ضائع مت کریں۔ عروج اپنی ماں سے کہے گی کہ آپ کو ابھی تک بھی یقین نہیں آیا کہ سلمان کتنا گر سکتا ہے، کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو مہرین عروج کو بتائے گی کہ شائستہ بھابھی کی گود سے یہ زبردستی میری گود میں آ گیا تھا، تب تو یہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور لمحہ لمحہ پال کے میں نے اسے اتنا بڑا کیا۔ تو کیا یہ صلہ دیا سلمان نے اپنی ماں کی محبت کا، اس کی تربیت کا، کہ آج عدالت میں جوان ہونے کے بعد اپنی ماں پہ ہی ہنس رہا تھا اور اپنی ماں کو پوری عدالت میں پاگل قرار دے دیا۔ اب نسیمہ ماسٹر شعیب سے کہے گی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عروج سب کچھ اپنا صدقہ سمجھ کے سلمان، ادریس اور شائستہ بہن کو بخش دے؟ آخر صدقہ بھی تو زندگی بڑھاتا ہے۔ دراصل نسیمہ کو تو یہی فکر کھائے جاتی ہے کہ عروج اب دن رات عدالتوں کے چکر لگائے گی، اتنی سی عمر میں اس کے اوپر اتنا بوجھ آ گیا ہے، اور پھر اس کی جان کو بھی تو خطرہ ہے، کیونکہ سلمان، ادریس اور شائستہ عروج کو جائیداد ملنے کے بعد بھی چھوڑیں گے تو نہیں، پوری کوشش کریں گے کہ اس کا قتل ہی کروا دیں تاکہ آٹومیٹکلی سب کچھ ان کو مل جائے۔ تو وہ ماسٹر شعیب سے کہے گی کہ یہ سب کچھ میں عروج کی حفاظت کے لیے کہہ رہی ہوں، اگر وہ سب کچھ خود ہی سلمان، شائستہ اور ادریس کو دے دے گی تو اس کے بعد وہ لوگ اسے بھول جائیں گے اور اس کی جان کے دشمن بھی نہیں بنیں گے۔ تو ماسٹر شعیب، جو آج تک نسیمہ اور باقی گھر والوں کو الٹے ہی مشورے دیتے آئے تھے اور سلمان پر اندھا اعتماد بلا وجہ کرتے تھے، آج پہلی بار انہوں نے اچھی بات کی اور نسیمہ کو سمجھایا کہ نہیں نسیمہ، اپنا حق کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی کسی دوسرے کا حق روکنا چاہیے۔ بس تم دل سے دعا کرو کہ عروج اس کیس کو جیت جائے۔ اب اگلی پیشی پر عروج اور مہرین اپنے ساتھ وسائی کو بھی لائیں گی، کیونکہ وسائی تو ہمیشہ سے ہی ان کے گھر میں رہتی ہے۔ ایکسیڈنٹ سے پہلے، ایکسیڈنٹ کے بعد کے تمام حالات وہ تو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، لیکن جب سلمان وسائی کو عروج اور مہرین کے ساتھ دیکھے گا تو ایک دم سے گھبرا جائے گا کہ پتہ نہیں اب وسائی کورٹ میں کیا بیان دینے والی ہے۔ تو وہ باہر ہی عروج کو تھریٹ کرے گا اور کہے گا
کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک پیسے کا محتاج کر دوں گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو اور اپنا کیس واپس لے لو، تو ہو سکتا ہے کہ میں تم پر رحم کر کے تمہیں چھوڑ دوں۔ اب شائستہ تو اس بات پر خوش ہوگی کہ وسائی عدالت میں پیش ہو بھی جائے تو بھی وہ تصویر جو وسائی کے پاس تھی وہ تو شائستہ نے اس سے لے لی تھی، تو اس کے علاوہ وسائی کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور خالی باتوں کو تو عدالت مانتی نہیں، اس لیے وہ اس تصویر کو فریم کرا کے سامنے سجائے گی اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے، کیونکہ اسے پورا یقین ہے کہ یہی آخری ثبوت تھا کہ اگر وہ ان کے ہاتھ لگ جاتا تو شاید یہ لوگ کیس جیت جاتے، لیکن یہ ثبوت بھی شائستہ نے اپنی چالاکی سے چھپا دیا۔ ادریس شائستہ کو اتنا خوش دیکھے گا تو کہے گا کہ بس بھی کر جاؤ، کب تک اپنی فتح کا جشن مناؤ گی؟ تو شائستہ کہے گی کہ یہ جشن تو میں ساری زندگی مناؤں گی۔ اور سلمان بھی گھر آ کے کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ یہ کیس ہم جیت جائیں، اور مجھے اب پورا یقین ہے کہ یہ کیس ہمارے ہی حق میں ہوگا، لیکن میں اس کے بعد بھی چپ نہیں بیٹھوں گا بلکہ عروج پر ایک اور کیس کروں گا، اور ظاہر ہے وہ کیس ہوگا عریج کی کسٹڈی کا۔ اور سلمان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ عروج کو پوری زندگی عدالتوں کے چکر لگواؤں۔ تو ناظرین، پرومو کا جو آخری کلپ دکھایا گیا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، وہ تو یہی ہے کہ جج صاحب اپنا فیصلہ سنانے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے، جبکہ وہاں پر وسائی بھی موجود ہے اور سبھی پریشان ہیں، عروج، مہرین، ادریس اور سلمان سمیت۔ تو اب یہ نہیں پتا کہ کیس کا فیصلہ عروج اور مہرین کے حق میں ہونے جا رہا ہے یا سلمان اور ادریس کے۔ لیکن عدالت کو کیس کا فیصلہ سنانے سے پہلے شائستہ کو ضرور کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور اس سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ جب وقار اور مہرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تو چلو مہرین تو اپنی یادداشت کھو چکی تھی، لیکن تم تو بالکل ٹھیک تھی، تمہیں تو صرف ہلکی خراشیں آئی تھیں، تو تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بچی کہاں گئی۔ اور سیدھا شک شائستہ پہ ہی جاتا ہے، کیونکہ شائستہ اور اس کا شوہر ہی تو اتنے سالوں سے اس جائیداد پر عیاشی کر رہے ہیں، تو اس ایکسیڈنٹ میں ایک واحد شائستہ ہی ہے جو اس بچی کو غائب کر سکتی ہے۔ اور یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، پتہ نہیں اس کو عدالت میں پیش کس لیے نہیں کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ عدالت نے عروج اور مہرین کا ڈی این اے ٹیسٹ کس لیے لکھ کر نہیں دیا، جبکہ آج کے دور میں ڈی این اے ٹیسٹ کے تھرو آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ سچ میں آپ کا ہی ہے یا نہیں۔ ہم رائٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ان پوائنٹس کو بھی اس ڈرامے میں ایڈ کیا جائے۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ عدالت سچائی کا ساتھ دے گی اور جھوٹ کو بے نقاب کر کے رہے گی۔ تو ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔